تو صلاۃ الخیل جو ہے وہ گھوڑوں کے دوڑ کا مقام تھا. تو صحابہ کرام نے گھوڑے دوڑائے. اللہ کی شان دیکھے کہ ان کا گھوڑا پھنس آ گیا, چیمپئن بن گیا. اور تو خوب تعریف ہوئی. جو بندہ دیکھتا ہو کہتا ہے یہ تو چیمپئن گھوڑا ہے, یہ تو 600 کا بھی مل جاتا تو ٹھیک تھا. اب اس صحابی نے اگلے دن اور 100 روپیہ لیا اور گھوڑے کے مالک کے پاس پہنچے. آپ نے 300 میں بھی دیکھا, میرے بھائیوں نے قیمت 400 لگائی, جلدی کے لوگوں نے 500 لگائی, اور مقابلے کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ تو 600 تک کا ہونا چاہیے. تو میں آپ کا نقصان نہیں کرنا چاہتا, آپ مجھ سے 100 ریال اور لے لیجیے. تو میں نے کہا یار میں تو بیچ چکا ہوں, میرا کیا واسطہ ہے بھائی, آپ کو اپنی چیز کی قیمت کا پتہ نہیں تھا. تھرڈ پارٹی نے قیمت 600 لگائی ہے تو میں نے آپ کو نقصان نہیں کرنا چاہتا, پلیز 100 اور لے لیجیے. آپ نے کوئی ایسی خرید فروخت دیکھی؟ یہ اس لیے تھی کہ ان میں سے ہر بندہ چاہتا تھا کہ ان دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کرو. آج ہماری زندگی ایسی ہیں کہ دکاندار چاہتا ہے کہ میں کچھ کیے بغیر خریدار کی جیب سے پیسے نکالوں تو دیکھ رہی ہے, اور خریدار یہ چاہتا ہے کہ کچھ کیے بغیر چیز لے کے چلے جاؤں تو زیادہ بہتر ہے. مگر ان لوگوں میں خیرائی کا جذبہ تھا, وہ اپنا ہی فائدہ نہیں سوچتے تھے, دوسرے کا بھی فائدہ سوچتے. یہ جو چیز ہے نا کہ دوسرے کا فائدہ سوچنا, یہ ایسے ہی انسانیت, دوسرے کا بھلا سوچنا, دوسرے کے بارے میں اچھا سوچنا, اس کو خیرخواہی کہتے ہیں. اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین نصیحہ, دین سراسر ہے. بعض کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے وقت, اور بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ عمر لانوں کے زمانے کا وقت. ایک صاحب نے زمین خریدی اور دوسرے نے زمین بیچی. اب زمین خریدنے والے نے سوچا کہ میں گہرا ہل چلاتا ہوں تاکہ میری فصل اچھی ہو. جب گہرا ہل چلایا تو زمین میں سے ایک ٹرنک نکلا جس سے سونے چاندی کے زیورات ہیں. اب وہ سوچنے لگا کہ میں نے تو لینڈ لارڈ سے زمین خریدی تھی, یہ خزانہ تو نہیں خریدا تھا, یہ تو بہت زیادہ قیمت ہے, لہذا مجھے یہ اس کو واپس کرنا چاہیے. یہ میرا حق نہیں, یہ اس کا حق ہے. اب اس کی جگہ ہم ہوتے نا تو ہم دائیں ہاتھ سے اپنا ٹرنک اٹھا کے اس طرح گھر پڑ جاتے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا. مگر ان لوگوں کے اندر خیرخواہی تھی. وہ ٹرنک لے کر لینڈ لارڈ کے پاس گیا, بھائی میں نے آپ سے زمین خریدی تھی, اس میں سے یہ خزانہ نکلا ہے, یہ میرا نہیں, یہ آپ کا ہے. اس نے کہا سبحان اللہ, جب میں نے زمین بیچ دی اب زمین میں سے جو نکلے گا وہ آپ کا ہوگا, میرا تو پتہ کٹ گیا, میرا کوئی واسطہ نہیں. اور دونوں کے درمیان تکرار ہو گئی. ایک کہے آپ لیں اور دوسرا کہے نہیں آپ لیں, آپ کا حق ہے. پھر اس بات پہ انہوں نے کہا کہ اچھا پھر قاضی سے فیصلہ کرواتے ہیں. لوگ کورٹ کے اندر انوکھا مقدمہ آ گیا. آج ہماری کورٹوں میں مقدمات آتے ہیں, ایک پارٹی کہتی ہے یہ میرا حق ہے, ہر قیمت پر میں لے کر رہوں گا, اور دوسری پارٹی کہتی ہے کہ اس کی خاطر میں خون کا آخری قطرہ بھی بہا دوں گا. مگر تاریخ انسانیت کا یہ انوکھا واقعہ, ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ میرا حق نہیں, میرے بھائی کا حق ہے. دوسرا بندہ کہتا تھا نہیں یہ میرا حق نہیں, میرے بھائی کا حق ہے. اب جج صاحب آپ فیصلہ کیجیے. قاضی نے دونوں طرف کے حالات سنے اور اینڈ کے اوپر اس نے کہا کہ بھائی میں ججمنٹ ایسے تو نہیں دے سکتا کہ اس کا حق ہے یا اس کا حق ہے. البتہ میری بات چیت سے یہ پتہ چلا ہے کہ دونوں میں سے ایک کے گھر میں بیٹی جوان ہے اور ایک کے گھر میں بیٹا جوان ہے.
میرا مشورہ یہ ہے کہ ان دونوں کی آپس میں شادی کر دی جائے اور یہ خزانہ ان بچوں کو جہیز کے طور پر دے دیا جائے۔ خیر خواہی اتنی عام تھی کہ ہر بندہ دوسرے کا خیر خواہ، ہر عورت دوسری عورت کی خیر خواہ، کیونکہ نبی اسلام نے فرما دیا تھا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے۔ جو دیندار ہے وہ خیر خواہ ہے، اور جو خیر خواہ نہیں وہ دیندار بھی نہیں۔ یہ دونوں معرفہ ہیں، الدین اور النصیحہ، اور علماء جانتے ہیں کہ جب دونوں معرفہ ہوں تو ان میں لازم و ملزوم کا تعلق ہوتا ہے، یعنی دین اور خیر خواہی کا چوری دامن کا ساتھ ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جہاں خیر خواہی ہوگی وہیں دینداری ہوگی، اور جہاں دینداری ہوگی وہیں خیر خواہی ہوگی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دیندار بھی ہو اور بدخواہ بھی ہو۔ اب ہم دیندار بھی بڑے بڑے پھرتے ہیں اور بدخواہ بھی ٹکا کے ہوتے ہیں۔ ایک ہی مسجد اور دو نمازی، اور دونوں ذکر کی محنت میں لگے ہوئے، دونوں تبلیغ کی محنت میں لگے ہوئے، دونوں کے چہروں پہ سنت سجی ہوئی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بدخواہی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مسلمانوں والا کام ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہو۔ یہ خیر خواہی کا جذبہ صحابہ سے چلا اور امت میں آگے اسی طرح پھیلا۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقیہ بھی تھے اور کپڑے کے بڑے تاجر بھی تھے۔ ریشم کے کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، جو عورتوں کے کپڑے ہوتے ہیں تو ان کی تجارت کرتے تھے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ عام طور پر تو دکان مغرب سے پہلے بند کرتے تھے، ایک تو ظہر کے بعد بند کرتی۔ کسی نے کہا نعمان اتنی جلدی دکان بند کر دی؟ تو میں ہاں آج آسمان پر بادل ہیں اور ویزیبلٹی اچھی نہیں، میں نے دکان بند کر دی کہ کم قیمت کپڑا کوئی زیادہ قیمت والا سمجھ کے نہ خریدے، اس کو دھوکہ نہ لگے، میں دکان ہی بند کر دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس قدر خیر خواہی، اور یہ خیر خواہی اللہ رب کو بڑی پسند ہے۔ کوئی بھی دوسرے کی خیر خواہی کرے گا وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بنے گا۔ قرآن مجید میں اس سورت کا نام ہے النمل، چیونٹی، انگریزی میں اینٹ کہتے ہیں۔ اب چیونٹی کے نام پر سورت کا نام عجیب لگتا ہے، پڑھنے والا سوچتا ہے یہ احکم الحاکمین کا کلام ہے اور چیونٹی کے نام کس کا نام رکھا ہوگا؟ اور اس صورت میں چیونٹی کا واقعہ بھی درج ہے۔ وہ واقعہ کیا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں چیونٹیاں پھر رہی تھیں، تو ایک چیونٹی نے جلدی محسوس کر لیا کہ لشکر آ رہا ہے، تو اس نے اناؤنسمنٹ کر دی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے دلوں کے اندر گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ لشکر آئے اور تمہیں پاؤں کے نیچے مسل کے چلا جائے۔ اب اس چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کی خیر خواہی کی، اللہ کو یہ بات اچھی لگی، اللہ نے سورت کا نام بھی چیونٹی کے نام پہ رکھا اور اس میں چیونٹی کا واقعہ بھی نقل فرما دیا۔ ہم آج قرآن میں اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، اگر ایک چیونٹی خیر خواہی کرتی ہے دوسری چیونٹیوں کی، اللہ کو یہ بات اتنی پسند، ایک انسان اگر دوسرے انسانوں کی خیر خواہی کرے گا، اللہ کو یہ بات کتنی اچھی لگے۔ اس لیے شریعت نے خیر خواہی کو بہت اونچا درجہ دیا ہے۔ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ایک بندے کو کہیں گے میرے بندے میں دنیا میں بھوکا تھا، تمہیں کھانا ہی نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا یا اللہ آپ کو تو بھوک نہیں لگتی، آپ کو بھوک پیاس سے منزہ اور مبرہ ہے۔ اللہ فرمائے کہ میں پیاسا تھا تو میں پانی نہیں پلایا۔
وہ کہے گا آپ کیسے بھوکے پیاسے ہو سکتے ہیں؟ پھر اللہ فرمائیں گے ہاں میں بیمار تھا اور تم نے میری بیمار کرسی نہیں کی. اس پر وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ آپ مجھ سے کیا بات کر رہے ہیں، آپ تو بیمار ہو ہی نہیں سکتے. اللہ فرمائیں گے ہاں فلاں موقع پر تیرا پڑوسی بھوکا پیاسا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا ایسا ہی ہوتا جیسے تم نے مجھے کھانا کھلایا ہوتا. اور تیرا پڑوسی بیمار تھا، اگر تو اس کے حال احوال پوچھتا ایسے ہی ہوتا تم نے میرا حال پوچھا ہوتا. اس میں پتہ چلے گا کہ دین اسلام نے خیر خواہی کا کتنا مقام ہے. آج تو صورتحال یہ ہے کہ گھر میں بھائی بیمار ہوتے ہیں تو بہن حال نہیں پوچھتی، یہ بہن بیمار ہوتی ہے تو بھائی اس کے کمرے میں جا کے حال نہیں پوچھتا کہ میں نے سنے آپ کو بخار ہے. بھائی بہنوں میں آپس میں بول چال نہیں ہوتی ایک گھر میں رہتے ہوئے. ہمارے پاس دوست احباب آتے ہیں یہی کہتے ہیں اگر دعا کریں بس بچے تو افلاطون بنے ہوئے ہیں، ایک کی دوسرے سے بنتی نہیں، کوئی بات برداشت نہیں ہوتی. بھائی بہن کے ایسے خونی رشتے کے اندر بھی اگر ہمارے اندر خیر خواہی نہیں تو کہاں آئے گی. اور صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ اگر بہن بھائی کے گھر کھانا پکا کر بھیج دے تو بھائی کے گھر کا کوئی فرق کھانے کو نہیں کھاتا. بیوی کہتی ہے کیا پتہ کیا پڑھ کے بھیجاؤ، کیا ملا کے بھیجاؤ. چنانچہ اس کھانے کو گھر کے کتے کو کھلا دیا جاتا ہے، گھر کے انسان نہیں کھاتے. اب بہن بھائی کے رشتے میں اتنی بد اعتمادی ہو تو کچھ خیر خواہی کہاں گئی. بھائی بھائی کے درمیان اعتماد نہیں ہے، پڑوسی پڑوسی کے درمیان اعتماد نہیں ہے. اس لیے ہمیں اس سبق کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ایک مومن کیسے ہوتا ہے. نبی صاحب نے فرمایا الدین النصیحہ، دین تو سراسر خیر خواہی ہے. نبی صاحب نے شاید فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے. یعنی کسی انسان کے اچھے ہونے کا اگر کوئی کرائٹیریا آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ دوسروں کے لیے کتنا فائدہ مند ہے. اور ہم تو کسی کو فائدہ پہنچا کے راضی نہیں ہوتے. نبی صاحب نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعکم للناس، انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ کو وہ بندہ پیارا ہوتا ہے جو دوسرے انسانوں کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے. اگر ہم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں تو ہمیں دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہو، دوسروں کو نفع پہنچانا ہو. احب الناس الی اللہ، انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ وہ بندہ ہے انفعہ للناس، جو انسانوں میں سب سے زیادہ دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں ایک انسان دوسرے انسان کا خیر خواہ بنے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کرے، اس کا بھلا سوچے، اس کا اچھا سوچے. جنگ یرموک میں ایک مجاہد زخمی تھا اور گرمی کا موسم تھا، پسینہ بہہ رہا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے اور وہ زخموں سے نڈھال ہے. اس نے آواز دی العطش، مجھے پیاس پیاس. اس کا قدر کہتا ہے کہ میں غریب تھا اور میرے پاس پانی تھا تو میں نے سوچا کہ میں اس کو پانی پلاتا ہوں. جب میں اس کو پانی پلانے لگا تو ایک دوسرے زخمی نے یہی لفظ بولا العطش العطش، پیاس پیاس. تو اس بندے نے اپنا منہ بند کر لیا اور اشارہ کیا کہ پہلے اس کو پلاؤ. میں دوسرے کو پلانے کے لیے گیا تو اتنے میں تیسرے کی آواز آئی العطش.
جب میں تیسرے کو پلانے کے لیے گیا تو ایک بار ٹو لیٹ، میرے جانے سے پہلے وہ شہید ہو گیا، فوت ہو چکا تھا۔ میں لوٹ کے آیا کہ جب میں دوسرے کو پلاؤں گا تو دوسرا بھی فوت ہو چکا تھا۔ جب پہلے کے پاس آیا تو پہلا بھی فوت ہو چکا۔ یعنی نبی علیہ السلام نے بہت خیرخواہی سکھائی تھی کہ مرتے مرتے بھی وہ اپنے پر دوسرے بھائی کو منظم کیا گیا۔ یہ عجیب منظر نہیں ہے، ذرا غور تو کریں، سوچیں تو صحیح کہ آخری لمحے کی پیاس کتنی ہوتی ہے، اور بندہ پیاس کی وجہ سے پانی مانگ رہا ہے اور پھر خود نہیں پی رہا، اپنے بھائی کو بھی نہیں پی کہہ رہا ہے۔ تینوں شہید ہو گئے اور پانی کسی نے بھی نہیں پیا۔ فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایسی جماعت تیار کی تھی صحابہ کی کہ دکھانا یہ تھا کہ فرشتے بھی سمجھیں کہ انسان کیا ہوتا ہے، اس کے اندر کتنی خیرخواہی ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم اتنے اچھے اخلاق والے تھے اس دور میں کہ پڑوس کے مکان کی قیمتیں بڑھ جایا کرتی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل کے پڑوس میں ان کے نیبرہڈ میں ایک یہودی رہتا تھا، اس نے مکان بیچنا تھا۔ ایک بندہ لینے کے لیے آیا، میں کتنے میں مکان بیچو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو 2 لاکھ میں بیچوں گا۔ میں اپنی طرف سے یہ فکر بتا رہا ہوں تاکہ بات جلدی سمجھ آئے۔ اس نے کہا یار اس قسم کے مکان کی قیمت تو 1 لاکھ بہت ہے، تم 2 لاکھ مانگ رہے ہو۔ یہودی نے جواب دیا کہ ہاں بالکل، مکان کی قیمت 1 لاکھ ہے اور دوسرا لاکھ احمد بن حنبل کے پڑوس کی قیمت ہے۔ یہ جہاں ہم رہتے تھے اس کے نیبرہڈ کے مکان کی قیمتیں بڑھ جاتی تھیں، اتنے اچھے اخلاق والے ہم ہوتے تھے۔ اور آج ہم جہاں رہتے ہیں ہمارا گھر ساری آبادی میں سب سے زیادہ گندا ہوتا ہے، نہ گھاس کی کٹائی، نہ پھولوں کی کٹائی، نہ کچھ اور گندگی کے ڈھیر ہمیں دروازے پہ لگائے ہوتے ہیں۔ تو شریعت نے کہا کہ الدین النصیحہ، دین سراسر خیرخواہی ہے۔ ہمارے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے، ایک شوق ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے راحت کا سبب بنیں، زحمت کا سبب نہ بنیں۔ آپ دیکھیں ہم مسلمان ملک کے لوگ ہیں، ہر جگہ مسلمان ہیں، جس دفتر میں چلے جاؤ بھائی یہ کام کر دو، جواب میرے کرنے یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، پلیز یہ کام کر دیں، نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا یہ کام۔ اور کافروں کا ملک جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو کافر ہیں، انہوں نے اتنا رویہ اچھا بنایا ہوا ہے، جس دفتر میں چلے جائیں وہاں سے بیٹھنے والا آپ کو پوچھے گا واٹ کین آئی ڈو فار یو، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، کین آئی ہیلپ یو، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں۔ یہاں بندہ خود پوچھ رہا ہے کہ کیا میں کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہوں، اور ہمارے ہاں یہ حال ہے کہ جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے بندہ جس نے ہیلپ کرنی ہوتی ہے اور وہ کر بھی سکتا ہے، وہ کہتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی بندے کو کسی دوست کا ریفرنس دے دو یا رشوت کے پیسے دے دو، پھر کام ہو جاتا ہے۔ بھئی اگر کام یہ ہو رہا ہے تو پہلے کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ اس لیے کہ ہمارے اندر آج وہ دینداری نہیں رہی، ہم نام کے مسلمان ہیں، ورنہ تو ہم مال دولت کے پجاری بن گئے۔ تو ہمارے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے خیرخواہی کا، جو بھی آئے اس کا کام کر کے ہم خوش ہوں، دوسروں کو راحت پہنچا کے خوش ہوں۔
دوسرے کے لیے فائدے کا سبب بن کے خوش ہوں. یہ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ دوسرے کے لیے آکسیجن بن کے خوش ہوں. آپ دوسرے کے لیے آکسیجن بنے گے نا تو وہ آپ سے پیار کرے گا, محبت کرے گا, کیونکہ جس کا سانس اکھڑ رہا ہو اس کو آکسیجن مل جائے تو وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے. ہمارے اندر یہ خیر خائی کا جذبہ ایسے ہونا چاہیے. چنانچہ میں آپ کو ایک امریکن عورت کا واقعہ سناتا ہوں. یہ عورت بہت پڑھی لکھی اور تجربہ کار تھی اور میونسپل کمیٹی کی چیئرمین تھی. اب آپ جانتی ہیں کہ میونسپل کمیٹی کا چیئرمین ہونا ایک بڑی عہدے کی بات ہے. جب وہ ریٹائر ہوئی تو اس کو $5,00,000 بینیفٹس کے ملے. اس کی گریجویٹی, اس کا پروویڈنٹ فنڈ سب ملا کے $5,00,000 بنے. بڑے گھر میں وہ رہتی تھی. اس کے بینک اکاؤنٹ میں $5,00,000 ٹرانسفر ہو گئے. اللہ کی شان کی کار ایکسیڈنٹ میں اس کا خامد جو تھا وہ فوت ہو گیا اور وہ اکیلی ہو گئی. اس نے قریب کسی آبادی میں کام کے لیے جانا تھا تو اس نے سوچا کہ میں خود جا کے وہ کام کروا کے آتی ہوں, کیونکہ دفتروں کے کاموں کا تجربہ تھا, ایکسپیرینس والا تھی. اس نے اپنی گاڑی نکالی, 4x4 بڑی گاڑی تھی, ہیوی گاڑی, اور ڈرائیو کر کے وہ گئی اور اس نے اپنا کام کروایا اور پھر واپس آ گئی. اب جب واپس گاڑی چلا کے آ رہی تھی تو دن کے کوئی 11-12 بجے کا وقت تھا کہ گاڑی کا ایک ٹائر پنکچر ہو گیا. اس نے اتر کے دیکھا, اب گاڑی کا ٹائر اتنا وزنی تھا کہ ایک عورت کے لیے اکیلے ٹائر کا بدلنا مشکل تھا. اس کو ہیلپ چاہیے تھی, مگر قدرتاً ایک ایسے ٹرن 5 کے اوپر گہرا رکی کہ جہاں قریب میں وہ پولیس والے کو کال بھی نہیں کر سکتی تھی. اور اس زمانے میں ابھی سیل فون نہیں آئے تھے کہ وہ اپنے سیل فون سے کسی کو بلا لیتی. چنانچہ وہ سڑک کے کنارے دھوپ کے اندر کھڑی ہے اور ہاتھ دے رہی ہے کہ کوئی رکے اور اس کی مدد کرے. ابھی 11-12 بجے کا وقت دفتر کا وقت ہوتا ہے اور ہر بندہ اپنے کام میں بھاگا پھر رہا ہوتا ہے. گاڑیاں آتی چلی جاتی, کوئی رکتی نہیں تھی. اس عورت کو 1 گھنٹہ انتظار میں کھڑا ہونا پڑا. اب گرمی کی وجہ سے اس کو پسینے کی شدت بھی بہت تھی اور اس کی جلد ایسے جیسے سرخ ہو جاتی ہے. یہ گورے لوگ جو ہوتے ہیں نا, بہت جلدی ان کی جلد کے اوپر اثر آ جاتا ہے. تو بہت ہی پریشان حال تھی کہ کوئی آئے رکے اور مجھے اس مصیبت سے نجات دلائے. کوئی رک ہی نہیں رہا تھا. کافی دیر کے بعد ایک نوجوان لڑکا تھا جس کی عمر 25-30 سال تھی. اس نے گاڑی روکی تو اس نے اس سے پوچھا کہ میم آپ کیوں کھڑی ہیں؟ اس نے کہا کہ میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے تو مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے, آپ میرا ٹائر بدلنے میں مجھے ہیلپ کروا دیں. وہ لڑکا گاڑی سے نکل کے باہر آیا. اس نے جب اس عورت کو دیکھا کہ بھائی